رات میں جب یہاں سے واپس گیا، فجر کے بعد میں نے ٹیلی فون دیکھا تو پتہ چلا مدینہ منورہ میں کل گورنمنٹ کے جو لوگ، نئی گورنمنٹ کے جو لوگ گئے ہوئے تھے، ان کو پلاننگ کے تحت نعرہ بازی کر کے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں نعرے لگا کر، کسی کے بال کھینچ کر، کسی کے طرح طرح سے شور مچا کر، چور چور اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ کر مسجد نبوی میں کوشش انہوں نے کی کہ ان کو کسی طرح ذلیل کریں، کسی طرح ان کو رسوا کریں۔ مجھے کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، جو گئی ہے پارٹی حکومت سے اس سے بھی نہیں، جو آئی ہے اس سے بھی، میں صرف نبی کی پارٹی کا ہوں۔ میری ایک ہی پارٹی ہے جس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ، ہم سب ان کے غلام۔ اس کے علاوہ میرا کسی سیاست سے، مروجہ سے کوئی تعلق نہیں، مگر جن لوگوں نے یہ حرکت کی، جنہوں نے کروائی، جو اس سے خوش ہوئے، جو اس میں شامل ہوئے، ان سب نے اللہ کے قہر کو دعوت دی۔ وہ مدینہ جہاں فرشتے بھی آتے ہیں تو ادب سے، جہاں صحابہ کو حکم ہے کہ آواز اونچی نہ ہو، جہاں جنید و با یزید جیسی ہستیاں ادب سے سانس لیتی ہیں، تم نے اس مدینہ کو اپنی سیاست کا اکھاڑا بنایا۔ جس نے یہ حرکت کی ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کو تباہ و برباد کرے۔ تم نے مدینہ منورہ کو کیا سمجھ لیا؟ تمہیں سیاست کرنی ہے، جاؤ امر بالمعروف کا نام لے کر تم امر بالمنکر کا حکم دیتے رہے، لوگوں کو نچاتے رہے، تم نے رمضان کا تقدس برباد کیا، کیا کچھ کیا۔ اب یہ حرکت تم نے مدینہ میں اگر کروائی، یا جنہوں نے کی اور جو نعرے لگا رہے تھے، ان سب کو نہیں پتا وہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، وہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے، وہ عرش سے زیادہ نازک مقام ہے۔ تم نے اس کا ادب نہیں کیا، تمہارے حصے میں دنیا کی ذلت بھی ہے، آخرت کی ذلت بھی ہے۔ میں اس موقع پہ واضح بات کروں، کوئی سنی جا کر مسجد نبوی میں نعرہ رسالت اونچی آواز سے لگائے، میں اس کو بھی ادب کے خلاف کہوں گا، کیونکہ وہاں آواز اونچی کی جا سکتی۔ وہ لوگ جو وہاں پر جمع ہو کے نعرے لگاتے ہیں، ہم ان کے بھی حق میں نہیں، اور اس طرح کے نعرے لازمی بات ہے سکھایا گیا ہوگا، یا جنہوں نے بھی کیے انہوں نے پاکستان کو بھی بدنام کیا، اپنی دینی حیثیت کو بھی، اور بتا دیا کہ ہم وہ ہیں جو آئے تو مدینہ ہیں مگر جانتے نہیں کہ کہاں آئے ہیں۔ بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے، بہت افسوس۔ کیا ان باتوں کو ہم نظر انداز کر دیں، بھول جائیں؟ کیا سکھا رہے ہو تم پاکستانیوں کو؟ تمہارا اقتدار چھن گیا تو تم کہتے ہو پاکستانی نہ رہے؟ اتنے جنونی باولے ہو گئے ہو کیا؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم نے نبی کی گستاخیاں کی، صحابہ کی گستاخیاں کی، لوگوں کا جینا تم نے تنگ کر دیا۔ 70 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنے تمہارے 3 سال میں ہوئی ہے۔ تم نے کیا کچھ کیا ہے، ہم بھول سکتے؟ اور تمہارے لیے ہمارے پاس نہ ذہنوں میں نہ دل میں کوئی جگہ نہیں۔ اللہ نہ کرے تم کبھی دوبارہ سیاست میں کوئی مقام پا سکو، اللہ نہ کرے تم کبھی حکومت میں آؤ۔ ایسے گستاخ، اتنے بے ادب، ایسی حرکت، کیا ہو رہا ہے؟ یہاں مسلمان جمع ہیں، میں پوچھنا چاہوں گا، رمضان عبادت کے لیے ہے یا سیاست کے لیے؟ انہوں نے رمضان میں امر بالمعروف نام رکھ کر امر بالمنکر کے جلسے، لڑکیاں آ رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، موسیقی ہو رہی ہے، طاق راتوں میں ہو رہی ہے، یہ تمہاری، یہ ریاست مدینہ، یہ تمہارا اسلام؟ کہتے ہو میں نے اسلاموفوبیا، تم خود اسلاموفوبیا کے لیے اندر سے خود کر رہے ہو یہ حرکتیں۔ یہ جو مدینہ میں کیا اس کو کیا نام دو گے تم؟ ہم یہاں پر نبی کے غلام چاہتے ہیں،
ہم نبی کے وفادار چاہتے ہیں. یہ اسلام کے نام پر بنا اور آج جمعۃ الوداع آج کے دن پاکستان بنا. آج یوم پاکستان مناتے ہوئے ہم اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ ہمیں نبی کے سچے غلام عطا فرما جو ہمارے حکمران بنے. ہمیں بے ادبوں سے اور بے ادبی سے اپنی پناہ میں رکھ.